یہ میرا مسئلہ تو نہیں۔ ایک چوہا کسان کے گھر میں بل بنا کر رہتا تھا۔ ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سامان مل جائے۔ خوب غور سے دیکھنے پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی۔ خطرہ پامپنے پر اس نے گھر کے پچھواڑے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ کبوتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کیا، مجھے کون سا اس میں پھنسنا ہے۔ مایوس چوہا یہ بات مرغ کو بتانے گیا۔ مرغ نے بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جا بھائی، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ بالآخر چوہے نے جا کر بکرے کو یہ بات بتا دی، جسے سن کر بکرا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگا اور یہی کہا کہ جاؤ میاں، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ اسی رات چوہے دانی میں کھٹاک کی آواز ہوئی، جس میں ایک زہریلا سانپ پھنس گیا تھا۔ اندھیرے میں اس کی دم کو چوہا سمجھ کر کسان کی بیوی جب اسے نکالنے لگی تو سانپ نے اسے ڈس لیا۔ طبیعت بگڑنے پر کسان نے حکیم کو بلوایا، جس نے اسے کبوتر کا سوپ پلانے کا مشورہ دیا۔ کبوتر ابھی برتن میں ابل ہی رہا تھا کہ خبر سن کر کسان کے کچھ رشتہ دار عیادت کو آ پہنچے، جن کے کھانے کے انتظام کے لیے اگلے دن مرغ کو ذبح کرنا پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد کسان کی بیوی مر گئی، جس کے جنازے اور تعزیت پر آنے والے لوگوں کی ضیافت میں بکرا کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا، جبکہ چوہا تو کب کا دور جا چکا تھا، بہت دور۔ لہٰذا اگلی بار اگر کوئی آپ کو اپنا مسئلہ بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، تو انتظار کیجیے اور دوبارہ سوچیے کہ کہیں ہم سب خطرے میں تو نہیں ہیں، کیونکہ اگر سماج کا ایک حصہ، ایک طبقہ یا ایک شہری بھی خطرے میں ہے تو یقیناً پورا ملک خطرے میں ہے۔ ذات، مذہب اور طبقے کے دائرے سے باہر نکلیں، صرف اپنی ہی ذات تک محدود مت رہیں، دوسروں کا بھی احساس کریں، کیونکہ پڑوس میں لگی آگ آپ کے گھر بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کوئی اپنا مسئلہ بتائے تو یہ مت سمجھیے گا کہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ وطن ایک سماج کی صورت، ہمارا معاشرہ، لہٰذا اس میں رہنے والے کسی ایک شخص کو مسئلہ ہے تو یاد رکھیں پورا ملک خطرے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ پڑوس میں لگی آگ آپ کے اپنے گھر بھی آ سکتی ہے۔ بہت سی باتیں ہم ٹی وی، اخبارات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسی انسان کا مسئلہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ زہر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں کو نظر انداز مت کریں، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے۔ فرقہ واریت، ذات پات، نسل پرستی سے آگے بڑھ کر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں یہ آگ ہمارے اپنے گھر تک نہ آ پہنچے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔